آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی خاص عمل بتانے والی ہوں جو کہ صدقے سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ پریشانی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ روزگار میں تنگی ہے، روزگار نہیں ہے، تو اسی وجہ سے برکت ہی نہیں ہے پیسوں کے اندر، اور بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور گھر میں ناچاکی ہے، ناتفاقی ہے، بیماریوں کا شکار ہے، بہت زیادہ بیماریاں لاحق، آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ رپورٹیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں لیکن ہماری طبیعت ناساز رہتی ہے، ہم لوگ بیمار رہتے ہیں، مستقل کہیں نہ کہیں آپ کا مستقل آنا جانا ڈاکٹر کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، انتہائی کہہ لیں کہ بہت زیادہ پریشانی والا ماحول، یا گھر کے اندر بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے بہت زیادہ، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو صدقے سے ریلیٹڈ ایک چیز بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ مولا پنجن پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہمیشہ برے شر سے حاسدین سے بچا کے رکھے، لائی آمین۔ کافی ٹائم کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ نہیں بنا پائی، کچھ پرابلم چل رہا ہے یہاں پہ نیٹ کا، اور تھوڑا موبائل کا بھی ایشو چل رہا ہے میرا، اور مجھے بس نہیں کام کر پائی، نہیں بنا پائی، لیکن پھر بھی میں شارٹ ویڈیو لگا دیتی تھی تاکہ آپ میرے چینل سے جڑے رہیں، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ چینل کو بالکل ہی ایک سائڈ پہ کر دیں، اور انشاءاللہ ضرور بناؤں گی، ضرور شیئر کروں گی۔ میں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی میرے پاس ویڈیو بنی ہوئی ہے لیکن میں شیئر نہیں کر پا رہی، میں تھوڑا سا کوئی پرابلم کی وجہ سے، اور تھوڑا پریشان بھی ہوں اس کی وجہ سے، بھی کسی اور وجہ سے پریشان ہوں، اپنی پریشانی اللہ کا شکر ہے بہت احسان ہے، لیکن کیونکہ میں صدقہ جو جب آپ لوگوں کو میں عمل بتانے والی ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ صدقہ دیتی ہوں، ہمیشہ، خاص طور پہ میں نے ہفتہ اور منگل کے دن تو مختص ویسے ہی کیا ہوا ہے، صدقہ دینے کی پابندی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میں ہمیشہ ہر چیز کا صدقہ دے رہی ہوتی ہوں۔ صدقے کے طور پہ میں باجرہ پرندوں کے آگے ڈال رہی ہوتی ہوں، کوئی چاول ابالے ہوئے گھر میں کوئی کھانا ہے، کوئی ایسا جو پرندے کھا سکے، میں وہ صدقے کے طور پہ ڈال رہی ہوتی ہوں۔ میں صدقے کے طور پہ پانی رکھ رہی ہوتی ہوں ان کے آگے، میں صدقے کے طور پہ باہر بلیوں کو کچھ نہ کچھ ڈال رہی ہوتی ہوں، میں صدقے کے طور پہ بلیوں کو بھی آپ گوشت وغیرہ کچھ بھی جو وہ کھاتی ہیں، دودھ وغیرہ آپ ان کو ڈال سکتے ہیں، کلیجی وغیرہ جو وہ کھاتی ہیں، کتوں کے آگے ڈال سکتے ہیں، آپ روٹی ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ چیلوں کے آگے صدقہ ڈال سکتے ہیں۔ بہت سی صدقات کی تو بہت زیادہ قسمیں ہیں، بہت چیزیں صدقات میں آتی ہیں جو میں آپ لوگوں کو شیئر کروں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو آج میں بتا رہی ہوں آپ اس کو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگوں کے گھر میں پریشانیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گھر میں تنگی اتنی ہے، لوگوں کے گھر میں اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی بے روزگاری، روزگار میں ظاہر سی بات ہے، بے روزگاری ہوگی تو گھر میں تنگی ہوگی، پیسے کی تنگی ہوگی، رزق کی تنگی ہوگی، بچے پریشان ہوں گے، بہن بھائی پریشان ہوں گے، ماں باپ پریشان ہوں گے، سب گھر کا ہر فرد پریشان ہوگا۔ اور خاص طور پہ ایک چیز اور بتاؤں، صدقے کے حوالے سے ایک چیز اور بتاؤں، ایک تو جان و مال کی حفاظت کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، جان و مال کی حفاظت کے لیے، لیکن جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، یہ میں نے نا زندگی میں خود بھی یہ آزما کے دیکھا ہے، جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوں کسی وجہ سے، کسی کی نظر کی وجہ سے، کسی حسد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بھی، تو ادھر بھی اگر صدقے دینا شروع کر دیں آپ، اپنے گھر والوں کا جان و مال کا صدقہ دینا شروع کر دیں تو اس چیز میں بھی آپ کی بہت کمی آتی ہے، مطلب اس لڑائی جھگڑے سے بھی آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، آپس میں اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آزما کے دیکھا ہے یہ چیز نا، اور یہ میں نے اپنے گھر میں ہی آزما کے دیکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ میں نے خاص طور پہ میں نے آپ سے کہا نا کہ پریشانیوں کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، رشتے نہ ہونے کی وجہ سے آپ حاسدین کے شکار ہوتے ہیں، نظر بد کے شکار ہوتے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کا روزگار نہیں لگ رہا ہوتا، آپ اتنے اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو کہ بھی آپ کو کوئی کام نہیں بن رہا ہوتا، کہیں بھی کوئی تنگی ہو رہی ہوتی ہے، بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کے یہاں، بہت زیادہ بیماریاں لاحق ہو رہی ہوتی ہیں، بلا وجہ کی بیماریاں جو آپ کہہ لیں کہ ایک موسمی اثرات یا ایک بیماری طبی، لیکن وہ نہیں، جیسے بس ویسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، مستقل بیمار پہ بیمار سب ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ اچھا، جس طریقے سے میں آپ کو صدقہ بتاؤں گی آپ نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کرنے سے آپ کے گھروں میں جتنی پریشانیاں، جتنے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بہت برکت ہوگی، انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں گی، انشاءاللہ رشتوں کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، اور جان و مال کا صدقہ دینے سے آپ کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے، آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ کے گھر میں اتفاق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور آپ کے غائب میں سے مدد ہوتی ہے، تو جس طرح میں بتا رہی ہوں بالکل اسی طرح صدقہ دیجیے گا، اور صدقے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 30 روپے کی 3 چیزیں خریدنی ہیں، 30 روپے کی، گھر میں جو آپ کے پاس یہ چیزیں پڑی ہوں گی تو ان کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، اس کا صدقہ نہیں نکلتا، نہ نکال سکتے ہو آپ گھر میں پڑی ہوئی چیزیں جو آپ کے استعمال میں ہوتی ہیں، جو روزمرہ صدقے کی نیت سے آپ خرید کے نہیں لائے ہوئے، بازار سے 30 روپے کی آپ لوگ یہ چیزیں خرید لینا، 3 چیزیں،
تین چیزیں جو ہیں چینی، سوجی، میدا، 30 روپے کی چینی، 30 روپے کی سوجی اور 30 روپے کا میدا، یہ تینوں چیزیں لے کر آنی ہے آپ نے باہر سے خرید کے، اور ایک شاپر میں ایک برتن میں آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے۔ لیکن مکس کرتے وقت آپ کا رائٹ ہینڈ یعنی سیدھا ہاتھ ہونا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے آپ نے مکس کرنا ہے، اور مکس کرتے وقت آپ نے درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے، درود ابراہیمی کو پڑھتے رہنا اور اس کو مکس کرنا ہے آپ نے تینوں چیزوں کو، سوجی، میدا اور چینی، 30 روپے کی تینوں چیزیں لا کے اس کو مکس کرنا ہے آپ نے۔ اور جو بھی آپ جس نیت سے صدقہ کر رہے ہیں اس کی نیت باندھ لیں آپ لوگ، جس بھی پریشانی جس بھی مشکل کے لیے آپ یہ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نیت باندھ لیں آپ، یعنی اس نیت سے آپ اس صدقے کو مکس کرتے وقت وہ ذہن میں نیت رکھیں کہ میرا فلاں کام یا فلاں مشکل، اس کام کو آپ نے بولنا ہے، صحیح، اپنے دل میں بولنا ہے اس کام کو کہ میرا فلاں کام یا فلاں چیز میری انشاءاللہ اس صدقے کے توسط سے، صدقے کی وجہ سے میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی، میری مشکل حل ہو جائے گی، صدقے کی وجہ سے میری وہ کام آسان ہو جائے گا یا میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ، تو میں مزید بھی یہ صدقہ دیتا یا دیتی رہوں گی، میں مزید بھی صدقہ دیتا یا دیتی رہوں گی، یا میں اسی نیت سے یہ صدقہ ڈال رہا ہوں کہ میرا یہ کام آسان ہو جائے۔ کوئی بھی نیت کر سکتے ہیں، ایک نیت وہ کر سکتے ہیں، ایک نیت آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ صدقہ میں اسی فلاں اپنے کام کو ذکرنا، آپ نے وہ کام بول کے کہنا ہے کہ میں اس کام کو حل ہونے کی وجہ سے یا اس کام کے حل ہونے کے لیے اس نیت سے میں یہ صدقہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، صحیح، آپ نے نیت کر لینی ہے، بس یہ نیت ہو جائے گی، مکس ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں وہ جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں پہ کیڑیاں زیادہ آتی ہیں، چونٹیاں وغیرہ، کیڑے مکوڑے زیادہ آتے ہیں، وہاں پہ اس جگہ وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے گھر کے اندر، اگر گھر کے اندر نہیں ہے تو باہر کنارے پر، راستے میں نہیں جہاں لوگوں کے پاؤں کے نیچے ہے، بالکل دیوار کے ساتھ، اس جگہ پہ جہاں پہ کیڑے مکوڑے بہت آتے ہیں، اگر گھر میں نہیں ہے تو باہر جہاں پہ کیڑیاں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتی ہیں، چونٹیاں وغیرہ یہ چیزیں، تو آپ دیوار کے ساتھ، لیکن یہ کوشش کیجیے گا کسی کے پاؤں کے نیچے نہ، ایسی جگہ نہ ڈالیے گا اس کو، آپ نے وہاں یہ ڈالنی ہے۔ آپ چاہیں تو درخت کے نیچے بھی ڈال سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اگر درخت مل جائے تو درخت کے نیچے ڈال دیں، نہیں تو دیوار کے ساتھ ڈال دیں، لیکن گھر میں ہے تو گھر میں ڈال دیں، کیونکہ جہاں چینی ہوگی وہاں تو کیڑیاں لازمی کیڑیاں آئیں گی۔ چلے میں اذان سن کے پھر باقی ویڈیو مکمل کرتی ہوں۔ یقین کریں جیسے ہی وہ کیڑیاں یہ کھانا شروع کریں گی آپ کا دیا ہوا، اور آپ یقین کریں جب تک وہ کھاتی رہیں گی اور جب تک وہ کھائیں گی آپ کے حق میں اللہ سے دعا کریں گی وہ کیڑیاں، اور وہ آپ کے حق میں دعا کریں گی جب تک وہ کھائیں گی یا کھاتی رہیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس نیت سے آپ نے وہ صدقہ کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ نیت اللہ تعالیٰ آپ کی وہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین الہی آمین، اور آپ کے حالات آسان ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، گھر میں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ ضرور کیجیے گا، آپ اس کو چاہیں ہفتے میں ایک دن کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ہفتے والے دن کر لیں یا منگل والے دن، یہ 2 دن صدقے کے لیے بہت بہترین ہوتے ہیں، ایک ہفتہ اور ایک منگل، ان میں سے کسی ایک دن کو مختص کر لیں، ضروری نہیں کہ ہفتے میں منگل اور ہفتہ دونوں دن کرنا ہے، صرف ہفتے کو کریں یا منگل کو کریں، صحیح ہے، پورے مطلب کہ مہینے میں آپ ایک دفعہ کر لیں، اگر زیادہ توفیق ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، ہفتے کو یا منگل کو ایک دن کر لیں، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ کر لیں، لیکن لازمی کیجیے گا آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں کہ ہر آپ کی مشکلیں کتنی آسان ہوتی ہیں اور آپ کی غائب میں سے مدد ہوتی ہے۔ چلیں جی، جزاک اللہ خیر، آپ لوگ ضرور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں کن فیکن ضرور لکھیے گا، اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید حاجات کے عمل، مزید آپ کے لیے دعائیں لے کر آتی رہوں۔ اللہ حافظ۔